آپ پوچھ لیں شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ اپنے تھوڑے نوٹس پر آپ نے تقریر فرمائی ہے. آج پریس کانفرنس جو ہے راجہ فاروق صاحب بھی یہاں موجود ہیں, احسن اقبال صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر مصدق صاحب بھی ہیں, اور بھی آزاد کشمیر کے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں یہاں موجود ہیں. جو الیکشن 25 تاریخ کو ہوا اس کے بارے میں بہت سی پریس کانفرنسز کی جا چکی ہیں, لیکن حقیقت جو ہے وہ بڑی مختلف ہے اور بڑی تکلیف دہ ہے. اس حوالے سے کہ جو کچھ جولائی 25 2021 کو ہوا وہ من و ان جولائی 25 2018 کی ایک ریپیٹ پرفارمنس تھی. وہی چیزیں, وہی معاملات جو 2018 کو ہوئے, وہی معاملات 2021 میں نظر آئے. اور یہ ایک بڑی افسوسناک حقیقت ہے ہمارے ملک کے لیے کہ ہم ایک دفعہ پھر شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہے. حکومتی پارٹی کاغذوں میں تو جیتی ہے, لیکن حقیقت میں 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں جمہوریت ہاری ہے. اور اس سے بھی زیادہ کشمیر کی کاز ہاری ہے کہ آج ہم کیسے دنیا کو منہ دکھائیں گے کہ ہم ایک شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہے. میں ایک معمولی سی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک جماعت کے 6 لاکھ ووٹ ہیں اور 26 سیٹیں ہیں, دوسری جماعت کی 5 لاکھ ووٹ ہیں اور 6 سیٹیں ہیں. یہ ایک غیر نمائندہ حکومت جو آزاد کشمیر میں آئے گی وہ کس طرح کشمیر کی کاز کو آگے بڑھا سکے گی؟ وہ جب کسی بین الاقوامی فورم پر جائے گی تو لوگ اس کی حقیقت سے واقف ہوں گے کہ یہ آزاد کشمیر کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتی. جو بدنصیبی ہے وہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج ہمارا جو الیکشن کا عمل ہے وہ ریاست کے قبضے میں ہے. الیکشن کے عمل میں عوام کی رائے ثانوی حیثیت رکھتی ہے, عوام کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جو پاکستان مسلم لیگ نون پہلے دن سے ووٹ کی عزت دو کی بات کر رہی ہے, آج ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ راجہ صاحب نے جو 44 ٹکٹ دیے تھے ان میں سے 42 لوگ اپنے پیروں پر قائم رہے. بے پناہ دباؤ کے باوجود بھی انہوں نے جماعت سے بھی اپنی لائلٹی دکھائی, وفاداری کا ثبوت دیا, اور باوجود مشکلات کے, باوجود دباؤ کے, باوجود لالچ کے اپنی جگہ پر قائم رہے. یہ ایک بڑی کامیابی ہے سیاست کی. اور اس سے بھی بڑھ کر مسلم لیگ نون کا کارکن, مسلم لیگ نون کا ووٹر وہ بھی قائم رہا. اور آپ حضرات اس بات کے گواہ ہیں کہ جتنے بڑے جلسے پاکستان مسلم لیگ نون نے اس الیکشن میں کیے ہیں, جتنے پرجوش جلسے کیے ہیں, جتنا پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن متحرک تھا کسی اور جماعت کا نہیں تھا. یہاں پر کیمپین آپ کو نظر آتی تھی, رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے. اور یہ بدنصیبی ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ اس کیمپین کی عکاسی نہیں کرتا جو آزاد کشمیر میں دیکھی گئی تھی. یہ جو کچھ ہوا اس کی ڈیٹیل کچھ راجہ صاحب بیان کر دیں گے, لیکن معاملہ الیکشن کے دن صرف نہیں ہوتا.
معاملہ ایک پری پول ریگنگ سے شروع ہوتا ہے. معاملہ جب کینڈیڈیٹس کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداریاں بدل لیں، جب کارکن کو اور عہدیداروں کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداریاں بدل لو، حقیقت تمہارے سامنے ہے. جب انٹرویو کیے جاتے ہیں اداروں کے دفتروں میں، جب ادارے ملوث ہوتے ہیں حکومتی پارٹی کے ٹکٹ بانٹنے میں، جب خبریں آتی ہیں، شہادتیں آتی ہیں کہ حساس اداروں کے اعلیٰ ترین افسر ملوث ہیں پیسے بانٹنے میں، ٹکٹوں کے فیصلے کرنے میں، امیدواروں کو ادھر ادھر کرنے میں، جب مصدقہ خبریں پیسے بانٹنے کی آتی ہیں، پیسے لینے اور دینے کی آتی ہیں، تو وہاں پر الیکشن کے عمل میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ وہاں شفافیت کہاں پر رہ جاتی ہے؟ یہ وہ عمل ہے جس سے الیکشن چوری ہوتا ہے. اور یہ ایک دفعہ پھر ہمیں آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں نظر آیا، اور اسی طریقے سے نظر آیا جو 2018 میں تھا، جو گلگت بلتستان کے الیکشن میں تھا، اور 25 جولائی کو آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں ہوا. یہ ملک کی بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے الیکشن کے عمل کو، جو عوام کا حق ہے، ایک آئینی حق ہے، ہم اس کو پورا کرنے میں ناکام رہے اور ہم اس کو چوری کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ آج لمحہ فکریہ ہے تمام آزاد کشمیر کے عوام کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے. اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے. آپ نے سلیکشن میں دیکھا کہ جو ایک اخلاقی اقدار ہوتی تھی، جو جمہوری اقدار ہوتی تھی، ان کو کس طرح تباہ کیا گیا اور ایک منصوبے کے تحت تباہ کیا گیا. اور تباہ کرنے والے کون ہیں؟ جو آج پاکستان میں حکومت میں ہیں. آپ نے باتیں سنی ہیں جو حکومتی وزراء نے یہاں کی ہیں، آپ نے باتیں سنی ہیں جو وزیر اعظم صاحب نے یہاں پر فرمائی ہیں، آپ نے وہ عمل دیکھا ہے جو وفاق کے اداروں نے یہاں پر کیا ہے. کیا ہم ایک شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے؟ کیا ہم جو اٹانومی آزاد کشمیر کو دی گئی تھی، ہم اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے؟ تو یہ جو سوسائٹی کے اندر ایک قدروں کو ختم کرنے کی کوشش ہے، جو ایک نفاق پیدا ہوا ہے معاشرے کے اندر. الیکشن تو ہو جائے گا، الیکشن اس کے بعد بھی ہو جائیں گے. آزاد کشمیر کا الیکشن ایک خاص ماحول کے اندر ہوتا تھا. میں سردار عبدالقیوم خان صاحب کا نام لوں گا، میں ممتاز راٹھوڑ صاحب کا بھی نام لوں گا. جس طرح 5 سال راجہ فاروق حیدر صاحب نے حکومت کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے پورے آزاد کشمیر کی تاریخ میں. انہوں نے ہمیشہ اخلاقی قدروں کو برقرار رکھا. آج ایک کھلا حملہ ہے آزاد کشمیر میں. جو سیاست کا ماحول تھا، جو سیاست کی روایات تھیں، ان پر ایک کھلا حملہ کیا گیا ہے. یہ چیزیں جلدی جلدی بہتر نہیں ہوتی. اور سب سے بڑھ کر وہی بات ہوئی جس کا ہمیں خدشہ تھا. جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے درمیان میں میڈیشن کروں گا. جو وزیر اعظم صاحب نے ورلڈ کپ جیتنے کے مترادف کہا تھا، وہ بات آج آپ کو نظر آئی ہے. ہم نے جب 370 پہ ہم نہ بولے، حکومتی وزراء نے کہا جی 370 کی کوئی بات نہیں ہے، پریس کو کہا گیا. آج آزاد کشمیر میں ایک ڈمی پرائم منسٹر لا کر جو باتیں کی جا رہی ہیں صوبہ بنانے کی، جو باتیں کی جا رہی ہیں ایک نیا راستہ ڈھونڈنے کی، وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادوں کی نفی ہے، یہ کشمیر کاز کو کھونے کے برابر ہے. اگر ہم آج وہاں سے ہٹ گئے، ہم نے کشمیر کاز جو ہم 74 سال سے جس موقع پر قائم ہے، ہم نے کوئی 2 طرفہ بات چیت ہندوستان سے شروع کر دی، تو پھر آپ یہی سمجھیں گے، ہم یہی سمجھیں گے کہ لائن آف کنٹرول پھر سرحد ہی سمجھی جائے گی. یہ کشمیر کے عوام کو قبول نہیں ہے.
میں نے خود اس کیمپین میں دیکھا ہے, آپ سب نے دیکھا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت سے, کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھنے والا کشمیری جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ ایک کڑی ہے کہ پچھلے جو 2-2.5 سال میں ہم نے یہ کڑیاں ملتی ہوئی دیکھی ہیں کہ کس طرح امریکہ سے بات ہوئی, کس طرح ہندوستان سے ہماری بات چیت ہوئی, کس طرح اس الیکشن میں جو کچھ ہوا, جو باتیں کی گئیں, یہ سب کشمیر پر جو پاکستان کا موقف ہے, جو اصولی موقف ہے, جو واحد موقف ہے, جو کشمیر کا واحد حل ہے, یہ اس سے انحراف ہے. اور یہ کوئی کشمیری کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو آج جو پاکستان میں حکومت پاکستان کے صوبوں کو اپنا حق نہ دے سکی, ان کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے, وہ کبھی کشمیر کو اس کا حق نہ دے سکے گی. جو کچھ راجہ فاروق حیدر صاحب نے, ان کی کابینہ نے, ان کے ایم ایل ایز نے پچھلے 5 سال میں کشمیر کے لیے حاصل کیا ہے, آپ دیکھیں گے اس پر ڈاکہ ڈالا جائے گا. ایک ایسے لوگ آج اقتدار میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو صرف پیسے کے بل بوتے پر حکومت میں آنا چاہتے ہیں. وہ آپ کی خدمت کے لیے نہیں آنا چاہتے, وہ کشمیر کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں آنا چاہتے, وہ کشمیر کے موقف کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں آنا چاہتے. ان کا واحد مقصد یہاں پر اقتدار حاصل کرنا ہے اور عمران خان کا جو ایجنڈا ہے کشمیر کے بارے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ کشمیر کے نوجوان, کشمیر کے عوام ان باتوں کو کبھی قبول نہیں کریں گے. ہم اس الیکشن کو مسترد بھی کرتے ہیں, اس کو کشمیر کے حقوق کو ڈاکہ بھی سمجھتے ہیں. میں فاروق حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیں کہ اس الیکشن کے اندر کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شاہد صاحب آپ کا, حسن اقبال صاحب کا, مسعود ملک صاحب کا شکر گزار ہوں کہ پارٹی کے مرکزی وزار ہونے کی حیثیت سے آپ تشریف لائے وفاقات میں. میرا پاکستانی قوم سے ایک سوال ہے. آج آپ کا شکر گزار ہے, آپ 74 سال سے ہمارے پیچھے کھڑے کشمیری کے ساتھ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت ہمارے لیے جا کر باہر کشمیر کے سفیر بن کر کہتے ہیں ہمارے لیے حق ارادی تلاش کر رہے ہیں, کیا وہ مجھے 5 سال کے لیے محدود حق حکمرانی بھی نہیں دینا چاہتے؟ یعنی اس سے بڑا اور کیا مذاق کشمیریوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, سرحد خطے کے ساتھ؟ کیا آپ ہمیں 5 سال اپنی مرضی کی حکومت نہیں دینا چاہتے اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو حق ارادی دلائیں گے جو لامحدود ہے؟ یعنی محدود حق بھی مجھے نہیں دینا چاہتے. مجھے اس کا دکھ ہے, اس کا میڈیا کے ذریعے پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں. یہ جو میرے مذہب سابق وزیر اعظم بیٹھے ہیں, سابق وزراء بیٹھے ہیں پاکستان کے, کہ وزیر اعظم پاکستان جو اس نے کھلواڑ کیا آزاد کشمیر کے ساتھ, چھوڑیے باقی باتیں میں آؤں گا اس پر, جو اس نے آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ, اس ریاست کے ساتھ, اس کے آئینی اداروں کے ساتھ, جس طرح اس نے اس کا مذاق اڑایا اور اپنا اس کا جو اس کی خلاف ورزی کی اس نے. یہ میرے پاس پرندے ہیں سارے, میں کیا بولوں, اب کیا دکھ بتاؤں لوگوں کو, اپنے کپڑے میرے اترتے ہیں. یہی رات کو کل ہندوستانی ٹی وی جو ہے دکھائے گا کہ وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس کو گنڈا پور کو جو ہے نہ آنے دیا جائے ادھر, اور وہ اس کے اوپر لکھ رہا ہے انضباطی کارروائی کے لیے. کہہ رہے ہیں جو اربوں کروڑوں کی مالیت کے جو آپ اعلانات کرتے پھر رہے, جو آپ زبان استعمال کر رہے ہیں, آپ کے خلاف FIR درج ہوئی ہے, یہ فلاں چیز ہوئی ہے, یہ کیا آپ نے, اور پھر جب وہ پھرتا ہے تو پھر مطلب اثر تو پڑتا ہے نا. یعنی یہ بات یہ صرف کہنی کہ جی بس اثر پڑ جاتا ہے, ہم کو بھیڑ بکریاں تو نہیں آزاد کشمیر کے لوگ. یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر انتخابات کو کیسے سبوٹاج کیا جائے, کہ یہ ہسٹری ہے میرے پاس, چونکہ وقت تھوڑا آپ کے پاس, میڈیا کے پاس میری پریس کانفرنس کو کور کرنے کا. میں آپ کو 1975 سے نریٹ کر سکتا ہوں, ایک ایک الیکشن کا بتا سکتا ہوں کہ کیسے اس الیکشن پر اثر انداز ہوا گیا, اور ہمارا جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی رائے کو جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کے ووٹ ہے, یہ کوہرشن کا ووٹ ہے, یہ پیسے کا ووٹ ہے, یہ فراڈ کا ووٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر, اور ہم اس الیکشن کے نتائج کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف پورے آزاد کشمیر میں موومنٹ چلائیں گے. میں بیرون ملک موومنٹ چلاؤں گا. میں عمران حکومت کا اصل چہرہ اس کشمیر کے سامنے, اس کشمیر کے سامنے, پاکستانی قوم کے سامنے, کشمیر ڈائسپورا کو دکھاؤں گا کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ایسے کیا کہ ہمارے ساتھ, یہ مطلب ہے, یہ مذاق ہے یہ کہ مجھے لوگوں کو ڈینائی کیا جائے ان کے رائٹ آف ووٹ سے فری سے. یعنی یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ برزا گیلانی صاحب کہ 250 آدمی مہاجر کیمپ سے ان کے پاس کھانا کھا رہا. میں نے فون کیا, انہوں نے کہا جی شامل ہو گئے, اور تھوڑی بار گاڑیاں آتی ہیں, ان کے پیسے دیے جاتے ہیں اور ان کے ایوان خرید لیا جاتا ہے.
جو پیسہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ منی لانڈرنگ جو آزاد کشمیر کے اندر یہ سیریس کنسرن ہے. یہ پتہ کریں کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، کون لایا ہے. ایک طرف آپ فیٹر کی بات کر رہے ہیں اور ادھر سے جو آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر تھوڑا پیسہ لگا ہے. یہ کیا آپ نے رواج ڈالا ہے آزاد کشمیر کے اندر ہماری سیاست کے اندر کہ پیسے کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ایمان خرید سکیں. آپ کی بعض لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف شکایات ہیں. اب مجھے کہا جاتا ہے میں بات نہ کروں، میں کیا کروں، میں کس کے آگے اپنا رونا رہوں. وہ سیدھی بات ہے کہ بنے اہل وس مدعی بھی منصفی کس سے وکیل کرے کس سے منصفی جائے. میں کیا کروں، میں کہاں آزاد کشمیر کے لوگوں کا رونا رہوں. جو کچھ وہاں پر پنجاب کے اندر ہوا مہاجرین کے حلقوں کے اندر، چونکہ وہ جو عملہ ہے وہ پنجاب حکومت کے ماتحت تھا. جس طرح یہ بیٹھی ہیں اپنا یہاں پر نسیمہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے، جس طرح ایک فیڈرل منسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو کشمیری کہتا ہے، وہ بے غیرت، جس کو زینب قدر کا نام نہیں آتا بکواس کرتا ہے. وہ میرے فلاں کے ساتھ واقفی تھے، میں بولوں تو مجھے کہتا تھا میں 2.5 لاکھ کلاشن کو پھر کشمیر بھیجوں گا. تیرا باپ بھیجے گا کشمیر 2.5 لاکھ کلاشن کو پھر؟ بکواس کرتے ہو تم، غلط باتیں کرتے ہو تم. کسی کو کشمیر کی حصے کا پتہ نہیں ہے. ہم نے کیا کیا ہے، کشمیریوں نے کیا کیا آپ نے مطلب ہے یہ گڈا پور آ کر یہاں اگر اتنا ایکسپرٹ ہے اس کو بھیجیں نا پنجاب میں بائی الیکشنز کے اندر، اس کو بھیجیں سندھ کے اندر بائی الیکشن میں تو آپ کو سیٹیں جیت کر لے کر گئے. یعنی اس میں اور امت شاہ میں فرق کیا ہے؟ جو ہندوستان کا وزیر داخلہ ہے اور یہ اس بدقسمتی ہے اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان، اس ملک کا وزیر داخلہ شیخ رشید اور اس ملک کا جو ہے وزیر امور کشمیر کو عنایت اللہ گڑھ وہ اپنا وہ کیا نام ہے اس کا علی امین گڑھا پور ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس پلندے ہیں یہ سارے، میں کس کو لکھاؤں. الیکشن کمیشن نے کیا لکھا، اس نے کیا لکھا، ریٹرننگ افسر نے لکھا کہ فلاں لوگ جو ہے ان کو نائل قرار دیا جائے، انہوں نے وائلیشن کی ہے لا کی. آخر کار یہ ہوا کہ پھر ہمارے جو سینئر افسران ہیں ان کو بھی پرائم منسٹر کو پروٹوکول نہیں دینا پڑا کہ جی اس کے ساتھ جو ہے وہ آ رہا ہے کیا نام ہے علی امین گڑھا پور، اور پرائم منسٹر اس کو لاتے ہیں اور وہ اس سے مذاق اڑواتے ہیں اپوزیشن کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھلکھلا کر ہنستے ہیں. جو لینگویج استعمال کی اس نے، یہ ہماری روایت نہیں تھی، یہ ہماری روایت نہیں تھی آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی لینگویج جو استعمال کرنے کی. اب یہ ہے کہ یہ جو اپنا مہاجرین کے حلقے میں جو انہوں نے کچھ کیا اتنا لمبا بلندہ ہے یہ میرے پاس. یہ اپنا رات کو وہ پریشان ہو کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے فاروق حیدر کیسے جیت گیا، اس کو ہراؤ. پھر وہ کیسے ہراؤ مجھے بھائی؟ میں جو کچھ میرے ساتھیوں کے بارے میں جو پروگرام کیا گیا اس نے کہا میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اب یہ میرے پاس یہ اتنے کاغذات ہیں، یہ سارے پردے ہیں یہ، اور میں نے ہر ایک کو بتایا ہوا ہے. یہ جن کو لکھنا تھا خطوط لکھے ان سب کو، یہ سارے لوگوں کے نام ہیں. میں کیا کروں، میں کدھر جا کر رونا رہوں. میں یہ ساری بات کرتا پھروں سارے پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کے اندر کہ یہی میرے ساتھ اشر کیا ہے، یہ انہوں نے اس میں مینڈیٹ ٹوٹا ہوا ہے. ابھی ہم نے یہ کیا جی ہم اس الیکشن کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں. ہم سارے آزاد کشمیر کے اندر یہ باہر سے نکلے ہیں، یہ شہر کے انتخابی نشان پر باغ میں مور لگی ہے. یہ کہتا ہے فیئر اینڈ فری الیکشن. یہ عمران خان کی آواز ہے، یہ جنگل سے ملے ہیں. یعنی جو کچھ انہوں نے جس طرح انہوں نے اس الیکشن کمیشن کو جس طرح انہوں نے اس کو مطلب پیرالائز کیا، انہوں نے حکومت پاکستان نے کیا، کسی نے نہیں کیا. عمران خان نے کیا، اس کی فیڈرل گورنمنٹ نے کیا اس کو. یہ انہوں نے لا کر یہ میرے پاس ایک چیز ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. یہ آپ اس کے خلاف انکوائری کرو جی کہ کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا. یہ گورنمنٹ انکوائری کمیشن بنایا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آن جنرل الیکشنز کوڈ آف کنڈکٹ فلانا ایجے کے الیکشن کمیشن جو بنائے ہوئے یہ سب نے لکھے ہوئے. یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی ہے، میری طرف ہے کہ جناب انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا، اس کو یقینی بنایا جائے. اگر میں نے پھر الیکشن کروانا پھر الیکشن کمیشن کی ضرورت کیا آزاد کشمیر کے اندر؟ پھر میں نے کر رہا ہے. مجھے کہتے ہیں جی آپ کی ذمہ داری ہے وہ حکومت پاکستان. ان کا جو وزیر خارجہ جو ایک اسٹوری ٹیلر ہے بہت اچھا بچوں کے لیے. بھائی میں نے کرنا تو پھر الیکشن کمیشن کس لیے؟ جا کر آپ پوچھ لیجیے. میں میڈیا کو کہتا ہوں الیکشن کمیشن کی کوئی سجیشن جو میں نے رد کی ہو، جو کچھ انہوں نے مانگا ان کو دیا، لیکن سجی سجائی دکان سے ڈاکو آ کر لوٹ کر چلے گئے. اس کو وہ جو دریا جلم سے پار سے آئے تھے، فیڈرل سے آئے تھے، پرائم سے خود آیا تھا. اس نے جتنا نقصان کشمیری کو پہنچایا، پاکستان کے مفاد کو نقصان دیا، یہ آنے والا وقت آپ کو بتایا گیا. میری بات یاد رکھیں. میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ جی ہم نے الیکشن
میں نے 5 سال ہماری حکومت کیا اپنا بالکل مطمئن ہے. ٹھوک بجا کے منسٹر بیٹھا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ ایز اے PND کے منسٹر کے تحت آزاد کشمیر کے ڈیولپمنٹ کے بجٹ کو دگنا کرنے کی کوشش کی. ایک شخص یہ میرا محسن بیٹھا ہے, یہ کشمیر کا محسن ہے, یہ شخص جو بیٹھا ہے جس نے جموں کشمیر کونسل جیسے ناپاک ادارے کو ختم کیا. وہ ناسور تھا آزاد کشمیر کے آئین پر لوگوں کے اوپر. میں ان کا شکر گزار ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمیں کیا نام ہے یہ دی, مالیاتی خود مختاری دی. ہمارا شیئر 2.25% سے 3.25% پر لے کے نیشنل ایکسچیکر کے اندر جو نیشنل پول جو ہے اس کے اندر. اب میں یہ اگر بیان کرنا شروع تو وقت نہیں آپ کے پاس. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد ہم نے رکھی ہے جمعے کے دن, سارے ٹکٹ ہولڈر ہمارے اکٹھے ہوں گے اور میں آپ کو انشاءاللہ وہ تب تک ہم اپنے پیپرز تیار کریں, ہمارے پاس جو ویڈیوز ہیں وہ لا رہے ہیں, اس کو آپ بٹھا کر لے جائیں گے. یہ ساری بات کر کے آپ کو پاکستانی میڈیا کو بتائیں گے کہ کس طرح آزاد کشمیر کے حقوق کو لوٹا گیا, یہ ڈاکہ مارا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے جی یہ اپنے کو بات کرنی کریں. میں کیا کروں, میں اپنا کس کے آگے رونا رہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے مظفر آباد میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخاب کو 2018 کے طرز پہ جس طرح لوٹا گیا ہے اس پر صرف احتجاج نہیں کرنا, بلکہ اب ہم نے اس رسم کو توڑنا ہے اور ختم کرنا ہے. جبکہ انسان مریخ پہ چلا گیا ہے اور خلا کو راکٹس بھیج رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ دوسرے ملکوں میں اسپیس کو ایکسپلور کر رہے ہیں, 2021 میں ہم پاکستان کے اندر ووٹ کی حرمت کا رونا رو رہے ہیں. یہ چیز ناقابل قبول ہے. اس الیکشن کے اندر عمران خان نے جس طرح آزاد کشمیر کا مینڈیٹ چرایا ہے, یہ اس عالمی سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد کشمیر کی دھرتی پہ پاکستان سے دوری کے بیج بونا ہے, پاکستان کش رجحانات کو فروغ دینا ہے تاکہ اس خطے میں ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کی ریاست جو عالمی سامراج کے ایجنڈے کا حصہ ہے اس کے قیام کے عمل میں لانے میں مدد مل سکے. اور اسی عالمی ایجنڈے کے حمایتیوں نے اس الیکشن کے لیے پیسہ فراہم کیا اور وہ بے دریغ پیسہ یہاں پر استعمال کیا گیا تاکہ کشمیر کے عوام میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست کے خلاف نفرت کو فروغ دیا جائے. یہ بات وہ ہے کہ جو اب ڈھکی چھپی نہیں رہی, خود عمران خان کی زبان سے یہ بات آ چکی ہے کہ اگر کشمیر کے لوگ پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کریں گے تب بھی میں ان کو ایک اور موقع دوں گا کہ وہ پاکستان سے علیحدہ آزاد حیثیت میں ریاست قائم کر لیں. یہ بیان کشمیر کے عوام اور ان کی قربانیوں کے ساتھ ہی مذاق نہیں, یہ بیان ان کشمیر کے نوجوانوں اور شہداء کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کا پرچم سینے سے لگا کے بھارتی سیکیورٹی فورسز کی گولیوں کا سامنا کرتے ہیں, ان سے مذاق ہی نہیں بلکہ یہ 1947 کی پارٹیشن سکیم کو دوبارہ کھولنے کا سازش ہے. یہ ایک اتنی سنگین سازش ہے اور یہ بیان پاکستان کی بنیاد کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہے کہ جس کے ساتھ اس ملک کے وفاق کی بنیادیں ہل سکتی ہیں, لیکن وہ سب کچھ کیا گیا ہے. اور یہ وہ حکومت ہے کہ جس کے دور میں مودی نے مقبوضہ کشمیر کو اینیکس کر لیا جو 72 سالوں میں جرت نہیں ہوئی تھی بھارت کو کرنے کی, اور پھر یہ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ انہیں ووٹ دے سکتے ہیں. یہ جو عمران خان صاحب چیمپئن بنتے تھے کہ ووٹ کھولو اور تھیلے کھولو, ہمارے لوگ ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دے رہے ہیں. LA 37 کے اندر جہاں 312 ووٹوں سے زبردستی اپنا امیدوار جتوایا گیا ہے, 65% ووٹر ٹرن آؤٹ دے کے, جبکہ پچھلے الیکشن میں 52% تھا, اور کچھ پولنگ سٹیشنز میں جو نتیجے کے ووٹ ہیں وہ
کاسٹ ہونے والے ووٹوں سے زیادہ ہیں، اور یہ سب ثبوت ریٹرننگ افسر کو دیے گئے، اور پھر وہ اپنے حجرے میں گئے اور وہاں پر پتہ نہیں کیا ہوا، آ کے انہوں نے سب درخواستیں مسترد کر دی۔ آج کیوں نہیں وہ تھیلے کھولے جا رہے؟ یہ عمران خان جو کہتے تھے کہ حلقے کھولو، تھیلے کھولو، جہاں جہاں ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی گئی ہے کیوں اس کو مسترد کیا جا رہا ہے؟ چوری پکڑی جائے گی۔ یہ آزاد کشمیر کے عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اس کے خلاف ہم آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی جد و جہد بھی کریں گے، اور پورے پاکستان میں ووٹ کے حرمت کو جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے اسے کامیاب کریں گے۔ اور کوئی مت اس بھول میں رہے کہ یہ جو مکر اور چلاکیاں ڈسکے سے سیکھی گئی ہیں، جس طرح ڈسکے میں ڈاکہ ڈالا گیا تھا، کہ یہ اب چلاکیاں چلنے دی جائیں گی۔ اور میں بڑے ادب کے ساتھ یہ بات پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں یا آپ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں؟ یہ پالیسی کی ہم نتائج 2007 میں دیکھ چکے ہیں۔ جب ریاستی ادارے کاف لیگ کے ساتھ ہوئے تھے تو اس کے کیا نتائج نکلے تھے۔ اس وقت دنیا چاہتی ہے، افغانستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں، پاکستان چاروں طرف سے بحرانوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے، اور اس صورتحال کے اندر اگر ریاستی ادارے اپنی غیر جانبداری برقرار نہیں رکھ سکتے تو وہ بھی پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایک جیسے ابھی شاہد صاحب نے کہا، راجہ صاحب نے کہا کہ انتہائی حساس ادارے کے سربراہ کے حوالے سے جو کچھ میڈیا میں آیا یہ ناقابل تصور تھا کہ ہمارے قومی ادارے کے لوگ پیسوں کے لین دین میں اور امیدواروں کے خرید و فروخت کے اندر ملوث ہوں۔ اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشن کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک ہے، اور ہم اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے اس کا ری پلے پاکستان کے اندر ہو۔ اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ان الیکشن کے روشنی میں اپنا لائے عمل مرتب کریں گی، اور میں یہ پاکستان کے عوام کو ری ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ اگلے پاکستان کے عام انتخابات میں ہر پولنگ سٹیشن پر ہم پہرا دیں گے، اور اگر کسی نے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو چرانے کی کوشش کی تو وہ پھر پاکستان کے ساتھ بدترین دشمنی کرے گا، چونکہ اس کے جو اثرات پیدا ہوں گے وہ پھر کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ تو یہ ایک ایسی حکومت جس نے آزاد کشمیر کے اداروں پہ حملہ کیا، راجہ صاحب نے ابھی آپ کو بتایا، وہ عمران نیازی صاحب کہتے جی ان کی حکومت تھی، یہ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں۔ بھائی الیکشن کمیشن انتخابات کروا رہا تھا، اور الیکشن کمیشن وزیر کشمیر امور کو کہتا ہے آپ کشمیر چھوڑ دیں، اور وزیر اعظم پاکستان اسے اپنی چھتری میں کشمیر میں لا کے پہلے سے زیادہ جارحانہ تقریر کرواتا ہے، تو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے پلے کیا رہ گیا؟ یہ تو وزیر اعظم پاکستان ہے جس نے آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کو بتا دیا کہ تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم نے اس وزیر کو نکالا ہے، دیکھو میں اس کو لے کر آ رہا ہوں، یہاں پر طاقت میرے افسروں کے پاس ہے، چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پاس۔ تو لہٰذا یہ جو آزاد کشمیر پہ حملہ کیا گیا اس حکومت کی طرف سے جس نے پچھلے 3 سالوں میں آزاد کشمیر کی آزادیاں سلب کی،
وہ تمام اختیارات جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کو دیے تھے، فائنینشیل اٹانومی دی تھی، ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دی تھی، اس کو ریورس کیا گیا. سی پیک کے وہ منصوبے جو آزاد کشمیر میں منظور کیے گئے تھے ان کو کینسل کیا. کیوں نہیں 3 سال کے اندر میر پور مظفر آباد مانسہرہ موٹر وے کی تعمیر ہونے دی گئی؟ اس کو روکا گیا. تو کیسے آزاد کشمیر کے لوگ ایک ایسی حکومت کو ووٹ دے سکتے ہیں کہ جس نے آزاد کشمیر کے پاور پروجیکٹس کو، آزاد کشمیر کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو جو سی پیک کے تحت منظور ہوئے تھے ان پر کام کو ہونے نہیں دیا، ان کو مسترد کیا اور مسلسل آزاد کشمیر کی خود مختاری کو سلب کیا، اور جس نے کشمیر کو مودی کے ہاتھ میں دیا اور 2 سال سے سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. کس ملک کا دورہ کیا عمران خان نے کشمیر کا موقف لے کے؟ کس ملک کا دورہ کیا شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نے؟ ہر جمعے کو ملتان میں اپنے حلقے کے کاؤنسلروں کے ساتھ دائیں بائیں بٹھا کے پریس کانفرنس کرنے سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا. بھئی آپ نے تو مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا تھا، آپ نے آزاد کشمیر کو مقبوضہ کر دیا. یہ بات ناقابل قبول ہے. جی کوئی آپ کو سوال ہو؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ بدقسمتی آج ہماری کہ آزاد جموں کشمیر میں الیکشن آزاد نہ ہو سکے. اگر کشمیر کے عوام اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ان کو اجازت دیں گے. اور ابھی آپ نے وہی سوال ریپیٹ کیا، تو کیا اگر پاکستان یا عمران خان کشمیری عوام کو یہ حق دیتے ہیں تو کیا آپ کشمیری عوام کو حق رائے دہی دیں گے یا نہیں؟ غرض یہ ہے کہ ایک تو نابند آدمی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جس 257 کی وہ بات کرتا ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر ہے، وہ پاکستان کے آئین سے باہر نہیں ہے. وہ دیٹس پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ صرف 73 میں نہیں تھا، یہ 56 میں بھی تھا، 62 میں بھی تھا. میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھیں گا تم کیا 84,000 مربع میل ریاست کی بات کرتے ہو انڈیپینڈنٹ کی، یا 5,000 میل آزاد کشمیر اور 10,000 مربع میل اس کی ویلی کی؟ تم 15,000 کی بات کرتے ہو یا 84,000 کی؟ تو بات یہ ہے کہ پھر اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت کیا؟ پھر تھرڈ آپشن پہلے ڈال دو. جھگڑا کس بات کرتے ہیں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اس نے کیا کیا ہے، جو جس طرح شاہد صاحب نے بھی کہا اور ابھی احسن صاحب نے بھی کہا، اس نے کشمیری قوم کو تقسیم کیا. اس کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے. پاکستان میں اس نے اس کے احساب کے بیانی پر پوری قوم کو تباہ برباد کر دیا ہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ تقسیم کیا، اس نے کسی کو کہا انڈیپینڈنٹ، کسی کو کہا کیا باہر ریفرنڈم تم نے نہیں کرانا، وہ پلیبسسٹ اقوام متحدہ نے کرانا، تم نے نہیں کرانا. اور یہ تم ادھر کراؤ گے تو یہ جو ہے نا اپنا یہ ریجنل پلیبسسٹ، اسی سے کشمیر کا بیڑا گرک ہونا. یہ وہ کر رہا ہے، وہ اس کو لایا گیا اسی ایجنڈے کے لیے جو شاہد صاحب نے بات کی تھی، انہوں نے بات کی تھی. اس کے پیچھے اس کے موٹو اور میں آج بھی قومی سلامتی کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بعد میں پتہ چلے گا یہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا، کدھر سے اور ملک کے ساتھ کر کے آ گیا ہے. یہ میں نے ان کو بھی منہ پر بات کی، آپ کے سامنے ان کو یہ کہتا ہوں. باقی بات یہ ہے ہاں اگر یہ کھڑے ہوتے تو کیا آپ کے ساتھ بیٹھیں گے وہاں پہ؟ میں تو قائم ہوں. جو احتجاج ہوگا اس کے اندر شامل ہوں گے، یہ ہمارا حق ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب نے گفتگو فرمائی تھی اور مریم بی بی نے حویلی میں من و من وہی بات کی تھی کہ اگر منڈیٹ چوری ہوا تو ہم شارع جمہوریت پہ دستور پہ جو ہے نا وہ آپ سے پوچھا تو آپ قائم ہیں؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ میں نے کہا کہ عمل ہو جائے اس کو مسترد کرتے. میں تو کروں، پہلے میں سارے راستے بھی چلوں گا، اس کو فائنلی کنکلوڈ کروں گا شرائع دستور پر، اور اس کو شرائع دستور میں کنکلوڈ کریں گے. یہ ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. ہاں ہاں شاہد فرقان عباسی صاحب اور احسن صاحب نے کہا کہ اس نے استاد اداروں کو دو اعتبار سے، تو کوئی ثبوت آپ کے پاس آ چکا ہے ایسا جو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں؟ کوئی ہم نہیں کہتے، پورا میڈیا کہہ رہا ہے، پورا میڈیا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. پیسے کے لین دین کی بات ہو رہی ہے، نام لیے جا رہے ہیں. ہم نام نہیں لے رہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کی تردید ہونی چاہیے اگر یہ باتیں درست نہیں تھیں. آج تک کوئی تردید نہیں آئی. یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر ریاست کے ادارے الیکشن کے عمل میں ملوث ہوں گے اور پیسے کی لین دین میں
اور لوگوں کو بنانے یا نہ بنانے میں ملوث ہوں گے تو پھر الیکشن میں کیا رہ گیا؟ پھر ووٹ کو عزت دینے کا معاملہ کہاں پر گیا؟ سر یہ میرا کوشچن یہ ہے کہ کل جو چیف الیکشن کمشنر ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ جو دھاندلی کی شکایات ہیں آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ الیکشن بالکل فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ ہوئے. میرے پاس اب تک ایک شکایت بھی نہیں آئی ہے پورے آزاد کشمیر. آپ نے ان سے باہر کا میں نے خود نوٹس لیا، 4 پولیس اسٹیشن پہ کچھ ووٹ ادھر ادھر ہو گئے تھے تو دوبارہ کرا. تو وہ الیکشن کمشنر جو ہے نا وہ آپ کی حکومت نے یہاں لگائے تھے چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے کہا میرے پاس ابھی تک کوئی شکایت نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنے آپ کے آزاد کشمیر میں زیادہ تر جو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں وہ پیپل پارٹی کے امیدواروں کے اگینسٹ آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے بھی جو بڑے کینڈیڈیٹ تھے حویلی میں جو عزیز صاحب آ رہے ہیں، اسی طرح سے جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا آپ کے نچراج میں، مسعود باغ میں اور بھی جگہوں پہ اس طرح سے پیپل پارٹی کے اگینسٹ سن لیں سوال آپ کا بہت لمبا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شاہد صاحب نے پہلے کہا ایک ہوتی ہے پری پول ریگنگ، وہ الیکشن کمیشن کے کام کرنے سے شروع سے پہلے ہی ہو جاتی ہے. وہ الیکشن کمیشن جب ضابطۂ اخلاق آتا ہے 10 تاریخ کو آیا تھا، اس دن سے اس کا کام سٹارٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرتا، وہ تیاری کرتا ہے الیکشن کی. تو یہ چوری پہلے ہو جاتی ہے. اور آخری دن جو ہے وہ جو جس میں ووٹ پڑ رہے تھے اس میں ذرا کم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے 2-3 راتیں پہلے اہتمام ہوتا ہے. وہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ نہ ذرائع نہ ان کے پاس وہ ہے کہ وہ ان کا کام ہے. اس کا پریزائڈنگ افسر بیٹھتا ہے یا پولنگ افسر بیٹھتا ہے، وہ الیکشن اس دن کے اندر بیٹھتا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پیسہ چلا جو بنیادی بات ہے. اور اس سے پہلے دیکھیں نا، جب آپ کسی کے وزراء توڑتے ہیں کسی حکومت کے سٹی گورنمنٹ کے، اور کیا ہوتی ہے دھاندلی، وہ تو الیکشن کمیشن کے بس میں نہیں ہے. یا رات کو یہ 2 راتیں جو پہلے پیسے تقسیم ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کیا کرے گا اس کا؟ اب بات یہ ہے کہ یہ اس لیے یہ دوسری بات، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے اس کا انتخاب کرتا ہے چیئرمین کونسل. ٹھیک ہے، یہ ذرا سن لیں میری بات نا. ایک آپ انہیں سوال کیا منہ ادھر کر کے دیکھ لیں. آپ بات یہ ہے کہ چیئرمین الیکشن کمیشن کا تقرر کرتا ہے جموں کشمیر کونسل کا چیئرمین جو پرائم منسٹر پاکستان ہے. باقی جو 2 ممبران ہیں اس کی اضافی حکومت کرتی ہے. یہ 3 پہلے ہوتا تھا، ایک چیف الیکشن کمیشن، اب ہم نے الیکشن کمیشن بنایا. بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اب یہ ساری باتیں اس طرح کھل کر کرنا مناسب نہیں ہوتا. اس سے اپنے کپڑے، میں نے پہلے کہا تھا کپڑے اترتے ہیں، تو یہ پہلے ہوگی پری پول ریگنگ اور اس کے بعد جو ہے 2 راتیں پہلے. دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. چیف الیکشن کمشنر صاحب اگر کہتے ہیں نا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے ہیں، آپ ان سے صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ جناب آپ کے الیکشن کمیشن نے وزیر کشمیر امور کو کشمیر بدر کیا تھا، کیا آپ اپنے اس آرڈر پہ عمل درآمد کرا سکے؟ اسی کے اندر ان کے اس جواب ہے اس پوری بات کا. میں گلگت بلتستان میں خود گیا الیکشنز کے دوران اور ان کے چیف الیکشن کمشنر کو ملا اور ان کو ساری بے ضابطگیاں بتائیں. مجھے کہنے لگے میں کیا کروں جی، میری بات تو چیف سیکرٹری بھی نہیں سنتا. تو ادھر بھی یہی عمل ہوگا کہ ان کی بات کسی نے نہیں سنی، وہ اپنا بھرم رکھ رہے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان الیکشن کمیشن اے جے کے احکامات کی دھجیاں اڑائے گا اس وزیر کو اپنے ہمراہ لا کے، تو اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن غیر مؤثر ہو جاتا ہے. آخری سوال کر رہے ہیں جی. آپ کے حلقے کے اوپر پیپلز پارٹی والے جو دھرنا دے کے بیٹھے اور ان کا کہنا ہے جی کہ یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ بھی دھاندلی کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، تحریک انصاف بھی کر رہی ہے، تو یہ کہاں پہ شفافیت؟ جی سارا حملہ مجھ پر ہی ہے نا، ساری ڈیل میں ہی کر رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا جی وہ پیپلز پارٹی سے رائے، ابھی آپ یہ الٹی بات میرے پر ڈال رہے ہیں کہ جی یہ وہ پیپلز پارٹی آ رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں. اور میں آپ کو مجھے آپ کی سوال کا بھی پتہ ہے، اس کے پیچھے بھی پتہ ہے، تھوڑا بولتے نہیں جانتا ہوں میں، ایک دن ہی رہتا ہوں اس لیے نہیں رہتا ہوں. سن لینا میری بات اور دیتے رہتے ہیں یار، لوگ کرنا دیں. یہ جو شفافیت کی بات تھی نا، شفافیت کی بات ابھی کی تھی، اگر تینوں جماعتیں ہی دھرنے دے رہی ہیں تو شفافیت کہاں رہی؟ بات تو وہی ختم ہو جاتی ہے. شاید خاقان عباسی صاحب سے میرا سوال ہے، جی انتہائی اہم سوال ہے، ذرا غور سے سنیے گا. 5 اگست 2019 کے بعد جو مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں حالات پیدا ہوئے ہیں، لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف بسنے والے کشمیری اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے
یہ بات عام ہے کہ آپ لوگوں نے، آپ کی مرکزی قیادت نے راجہ فاروق حیدر خان صاحب اور آزاد کشمیر کی حکومت کو روکا ہے کہ آپ 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نہ نکلیں اور مودی کے ان اقدامات کے خلاف یہاں پہ مظاہرے نہ کریں. اس بارے میں ذرا بتائیں. یہ 5 اگست کے بعد آپ پوری حکومت پاکستان کے وزیروں کے بیان، پرائم منسٹر کے بیان دیکھ لیں، آج تک ایک دفعہ بھی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا ذکر نہیں کیا گیا. مجھے آپ کوئی بیان دکھا دیں دونوں افراد کا. صرف ایک جماعت نے بار بار اس کی بات کی ہے کہ ہم ان ریزولوشن سے ہٹ کر کوئی حل بھی کشمیر کا قبول نہیں کریں گے. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ صوبہ بنایا جائے گا اور ہندوستان سے بات چیت ہوگی اور 370 کی کوئی بات نہیں ہے، 35A بڑا میٹر کرتا ہے. ایک جماعت نے پاکستان میں صرف بات کی ہے، مسلسل بات کی ہے اور آج تک بات کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے. ہم اس کی بات نہیں کریں. مظفر آباد بیس کیمپ کی حکومت یہ چٹھی ہے میرے پاس الیکشن کمیشن کی ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان پر براہ راست الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اس کی. یہ چٹھی ہے نا، میں نے تو نہیں لکھی، انہوں نے لکھی ہے مجھے. یہ ہے یہ چٹھی جس میں وزیر اعظم پاکستان پر براہ راست الزام لگایا جا رہا ہے کہ ممبر کے جلسے میں سے کیا کہ فلان جگہ یہ کیا، فلان جگہ یہ کیا. اب بات یہ ہے اس کو کیا، کس کو فیئر الیکشن کیا بولے، کون بولے گا اس کو فیئر الیکشن؟ کون کہتا ہے؟ چھوٹا سا کوشچن، صرف ایک غیر ذمہ دارانہ بیان چودھری اسماعیل سوجت صاحب کا، اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ کہیں بار بار اس ڈسکس ہو رہا ہے جگہ جگہ کہ انہوں نے وہ جو دیکھیں بات یہ تھی، آپ کر دیں. دیکھیے وہ جو بیان ہوا ہے، ہم نے ان سے ایکسپلینیشن مانگی ہے. اگرچہ میڈیا میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ ہوا، لیکن مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ میں نے ان کو ایکسپلینیشن کا نوٹس دیا ہے. اور ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ مسلم لیگ نون نے کیا کیا، مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی آواز مسلم لیگ نون نے ہی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اٹھائی. آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ 5 اگست 2019 کے بعد مریم نواز صاحبہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کے لیے مظفر آباد آ رہی تھیں اور اس یکجہتی کے اظہار کے لیے روکنے کے لیے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا ایک رات پہلے. اور مسلم لیگ نون نے پھر بھی بھرپور احتجاج کیا مظفر آباد میں، اور ہم نے قومی اسمبلی میں حکومت سے مطالبہ کیا تھا، یہ ریزولوشن میں شامل ہے بات کہ حکومت پاکستان کشمیر کے اوپر اسلامی ممالک کے سربراہوں کا خصوصی اجلاس بلائے گی 2 سالوں میں. یہ سربراہی اجلاس تو چھوڑیں، وزراء خارجہ کا اجلاس چھوڑیں، سیکرٹری خارجہ کا اجلاس چھوڑیں، چپڑاسیوں کا اجلاس بھی نہیں بلا سکے. یہ کیا بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے لیے کیا کریں گے؟ ابھی یہ وزیر خارجہ صاحب امریکہ سے آئے تو کہتے میں ایک نقشہ لے کر آیا ہوں، میں وزیر اعظم سے بات کروں گا. بھئی آپ 2 سال سوتے رہے. اب عمران خان کہتا ہے کہ میں کشمیر کا سفیر بن کے نکلوں گا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اسرائیل اتنی بڑی طاقت ہے، اس نے مقبوضہ فلسطین پہ جارحیت کی، سینسرشپ نہیں لگا سکا. وہ خبریں دنیا میں گئیں، پوری دنیا اسرائیل کے خلاف رایامہ اٹھ کھڑی ہوئی. بھارت نے 2 سال سے مقبوضہ کشمیر میں سینسرشپ لگائی ہوئی ہے. عمران نیازی اور اس کی حکومت بتائے، ہم نے بار بار یہ بات اٹھائی ہے کہ آپ کیوں نہیں مقبوضہ کشمیر سے سینسرشپ اٹھوا سکے؟ آپ کیوں نہیں سفارتکاری کر سکے اس بارے میں؟ کیوں نہیں آپ بین الاقوامی وفود بھیج سکے مقبوضہ کشمیر جو وہاں جا کے ان کی حالت زار دیکھیں؟ اس لیے کہ یو آر اے پارٹنر ان دس کرائم. آپ سے 2 سوال ہیں سر. جناب پرائم منسٹر آپ سے 2 سوال ہیں، اس کا آپ وضاحت فرما دیجیے. ایک تو یہ ہے کہ اس مرتبہ ایک بہت مضبوط اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والی حکومت کو. 2011 اور 2016 میں جس طرح کی اپوزیشن تھی، جس طرح کے مثالی تعلقات تھے، ہمیں وہ اپوزیشن کہیں اسمبلی میں دکھائی نہیں دی. کیا متحدہ اپوزیشن اسمبلی کے اندر، باہر کی تو آپ نے بات کی، اسمبلی کے اندر اپنے وجود کا احساس دلائے گی
अभी मखसूस नशस्त जो रिजर्व सीट से आप बेहतर समझते हैं उन पे भी अभी इंतखाब होगा, उसमें मुतहदा अपोजिशन का क्या तरीक़ाकार होगा, इसकी ज़रा वजाहत फरमा दीजिए। ऐसा है कि अभी तो सबसे पहला मरहला ये है कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करना है कि कौन कौन लोग मुंतखब बने होगा, उसके बाद उनका हल्फ है, फिर स्पेशल सीटों का इलेक्शन है, दूसरा तीसरा। तो अभी तो वो मरहला ही नहीं आया, अभी तो एक हल्के में इंतखाब भी होना बाकी है, बाकी हल्के में या जो हो जाएगा ना, उसके बाद जब हो जाएगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये फिर पार्टी बैठ कर फैसला करेगी अपनी लीडरशिप के साथ भी कि हमने हमारा क्या रोल होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या इस मुल्क को सिंगल पार्टी के तौर पर इस मुल्क को आप उनके हवाले कर देना है या दीगर जमातों के साथ मिलकर जो है इस फैशनिज्म को जो है ये रोकना है। एक फैशिस्ट गवर्नमेंट इसके पाकिस्तान में चल रही है इमरान खान की क़यादत में, तो ये फैसला करेंगे। और क्या पूछ रहे थे? अपोजिशन का किरदार जो है कि आपने आप देखें ना, बात ये मेरे अपोजिशन ये काम नहीं होता, हर वक्त किसी को गालियाँ निकालना होता है, मतलब है ये भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि जो मामलात होते हैं, ये जो इशू है ना कश्मीर का, ये बड़ा नाजुक है। राशन का इलेक्शन ये छोटा इलेक्शन नहीं था, ये अपने नज़ाकत के एतबार से बहुत बड़ा इलेक्शन है। इसमें बहुत सारी बातें खुली हैं और बहुत सारी जो है ना मायूसियाँ फैली हैं। मेरे जैसा आदमी यानी एक बल्कि स्टांच आदमी जो है ना उसको भी हिल गया हुआ है कि मुझे मेरा हक नहीं दे रही है वोट करने का। तो ये बाद में बैठ कर बात करेंगे, ये अभी कबल वक्त है सारी बातें। सैयद मुशर्रफ कादरी नाम है सर, A1 TV से। सर ये बताएं, आपने गिलगित बल्तिस्तान में भी कामयाब जलसे किए, वहाँ पर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हुई, वहाँ पर आपने एहतजाज भी नहीं किया। यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून ने तारीख साथ जलसे किए, तो यहाँ पर भी सर आपको कामयाबी हासिल नहीं की, तो इसके ऊपर सर आप क्या कहें, आपका अगला नया अमल क्या होगा? दूसरा सर ये बता दें, राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब ने मुफाहमत की पॉलिसी 5 साल इख्तियार की है, कोई यहाँ पर मजाक वाली ऐसा कोई नहीं होता, इसके ऊपर सर आप उनको क्रेडिट देंगे? कौन क्रेडिट आपके? देखिए, मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर दोनों जगह मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमतें थी, राजा फारूक हैदर साहब की और हाफिज हफीजुर रहमान साहब की, उनकी क़यादत में तारीखी डेवलपमेंट, बेहतरीन गवर्नेंस और बेहतरीन अमन आमा हुआ। और अगर मेरिट के ऊपर ये साफ और शफाफ इलेक्शन हो, डेमोक्रेसी का असूल ये है कि जिसकी कारकर्दगी होती है उसको री इलेक्ट होने दिया जाता है। 2018 में पाकिस्तान के अवाम से ये हक छीना गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये 70 साल में किसी हुकूमत के 5 साल में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई। बिजली का बहरान खत्म हुआ, सी पैक आया, दहशतगर्दी खत्म हुई, मईशत बहाल हुई, लेकिन वोट पे डाका डाला गया। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मिसाली तारीखी डेवलपमेंट हुई, वोट पे डाका डाला गया। आजाद कश्मीर के अंदर हर शख्स मानता है कि राजा फारूक हैदर साहब की क़यादत में बेहतरीन हुकूमत, डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड पीस, वोट पे डाका डाला गया, उसको दोबारा नहीं आने दिया गया। लिहाजा अब ये सब चीजें हमारे उस बयानिए को तकवीत देती हैं कि हमने वोट की इज्जत की फैसला कुन जंग लड़नी है अगर पाकिस्तान बचाना है, और इंशाल्लाह इस जंग को हम जीतेंगे पाकिस्तान के अवाम के साथ, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ मिलकर जीतेंगे, क्योंकि ये हमारे आने वाले नस्लों की जंग है, ये इस मुल्क के मुस्तकबिल की जंग है। रात को वो मैं एक जगह गया हुआ था, तो वहाँ मुझे इतला मिली, तो फिर वो यही है कि उनको गिरफ्तार किया गया और जिन लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो दे विल बी टेकन टू टास्क। You also, every political party belong to PMLN's Prime Minister, People's Party Prime Minister, Pakistan Tehreek-e-Insaf Prime Minister. When they come to visit Azad Kashmir, then local media not allowed for coverage. Local journalists not allowed to ask a single question to Prime Minister of Pakistan. Is this a good policy for Kashmiri journalists? Is this a good policy for Kashmiri people? And सर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से सवाल पूछे कि उन्होंने ये धांधली क्यों करवाई। आप जब आपने होल्ड किया है प्राइम मिनिस्टर का होता, जब आप मुजफ्फराबाद आते थे तो लोकल किसी जर्नलिस्ट का सामना करने के लिए आप तैयार नहीं होते, तो हम कैसे पूछेंगे प्राइम मिनिस्टर को क्या होना चाहिए? वो जो
उधर इस्लामाबाद में बैठे थे, मैंने उनकी तरफ था कि वो पूछे उनसे, उनको बुलाते हैं, आपकी तरफ मेरा इशारा नहीं था। यार वो खुद नहीं मानता, वो कहता है पता नहीं क्या सवाल करेंगे मुझसे, अब आप क्यों मेरा मुंह बुलाने लगे? नताइज हैं इसको आपने मुस्तरद किया है, क्या इनको सिर्फ उन हल्कों में मुस्तरद कर रहे हैं जहाँ पे आप लोगों के उम्मीदवार आ रहे हैं? एक मिनट सर, सवाल पूरा सुनिएगा। कुछ मुकामात पे कुछ हल्कों में पीपल्स पार्टी जीती है, कुछ जगहों पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो एतराज़ कर रही है, तो ये बताएं कि क्या सिर्फ उन्हीं हल्कों में एतराज़ है जहाँ से आपके लोग जीते हैं, वहाँ पे एतराज़ नहीं है? ये बिगर चूज नहीं, हम कुलियत राजनीति के टोटल जो है ना सारे इलेक्शन के प्रोसेस को मुस्तरद